الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کا مطالبہ کیا کہ تم اگر کسی اور خدا کو بھی پوچھتے ہو تو دلیل لاؤ۔ ہر چیز کی یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو کام کرتے ہو بھائی دلیل دو نا، ٹھیک ہے۔ بہت ڈیٹیل میں ہم نے کل یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ حق سے اعراض کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی یا رسول جو بھیجے ان کی طرف وحی کری، ان کو احکامات سکھائے تاکہ وہ اپنی امت کو سکھائیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اور توحید کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہوئی ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو فرشتے ہیں جن کو یہ کہتے تھے اللہ کی اولاد ہیں، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے سارے کام کرتے ہیں فرشتے، اور نہیں وہ آگے بڑھتے کسی بات میں بھی، بس وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا حکم دیے جاتے ہیں۔ یہ سب ہم الحمدللہ کل پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے سامنے اور جو کچھ ہے ان کے پیچھے، اور نہیں وہ فرشتے سفارش کریں گے مگر اسی شخص کی جس کے لیے پسند کیا اللہ نے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی فرشتوں کے آگے ہے، پیچھے ہے، یا انسانوں کے بھی آگے ہے پیچھے ہے، اعمال یعنی جو پہلے کر چکے بعد میں کریں گے، جو فرشتے پہلے اللہ کے حکم پورے کر چکے یا جو آئندہ کرنے والے ہیں، اللہ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز ہمیں اس میں اور پتہ چلی، ایک عقیدے میں ہمارے اضافہ ہوا کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ انسان سفارش کریں گے اللہ سے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان کو اجازت دے گا، جو ہمیں پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے قیامت والے دن، جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ اصل چیز اجازت اللہ کی ہے، بس یہ ذہن میں رکھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ یہ بولے کسی کے لیے بھی کر دو ختم وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے قرآن کی کہ وہ سفارش کریں گے، اور اسی شخص کے لیے جس کے لیے اللہ پسند کرے، لمن ارتضی، کہ البتہ اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، صرف اسی کے لیے کریں گے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اب فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، فرشتے بھی خوف کھاتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں دیکھو بیٹا، فرشتے ایک تو نور سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، نورانی مخلوق ہے۔ فرشتوں کے اندر انسانوں جیسی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو لگایا بس وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہوا چلانے کا فرشتہ، پانی برسانے والا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ، ٹھیک ہے، مختلف کام پہ جو اللہ لگائے، قرآن اور ذکر اللہ کا جو دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ تک پہنچانے والا فرشتے، الگ الگ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، سفارش بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اب جیسے میں بتاؤں تمہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے یہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان ہو گئے تھے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی اللہ کی طرف سے۔ کچھ دنوں تک بالکل بھی جبریل علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس جلدی جلدی وحی لایا کریں۔ تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، جب اللہ مجھے اجازت دیتا ہے میں اس وقت وحی لے کر آتا ہوں، میں اس کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا،
ایک قدم بھی اپنا نہیں اٹھا سکتا. تو جو اللہ کہتا ہے، کیا شاندار واقعی اللہ کی مخلوق ہے فرشتے. اگر سوچو کیسے زبردست ہوں گے واقعی وہ فرشتے. جو اللہ نے کہا کر دیا، جو اللہ نے کہا ویسے کر دیا. اچھا، فرشتے سمجھتے بھی ہیں بہت ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے. فرشتے سمجھتے بھی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن فرشتوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اللہ کے کائنات کے یا کسی بھی شرعی معاملے میں وہ دخل اندازی کریں یا بولیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ فرشتے سفارش کریں گے، اور ظاہر سفارش کس کی کریں گے؟ نیک لوگوں کی کریں گے، مومنین کی کریں گے. اللہ جن کے لیے اجازت دے گا ان کی کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی پہ جہنم واجب ہو چکی ہو کہ اس کا جہنم میں جانا اللہ نے طے کر دیا اور فرشتے سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تو وہی بات ہو گئی، اللہ چاہ رہا ہے کہ کوئی شخص کو جہنم میں ڈالے اور فرشتے چاہ رہے ہیں نہیں ہم جنت میں بھجوا دیں سفارش کر کے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے چاہنا ہونا وہی ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ فرشتے انسانوں کی سفارش کریں گے اور ان کو سمجھ لو موٹیویٹ کریں گے کہ انسان خوش ہوگا کہ دیکھو میری سفارش پہ فرشتے لگائے اللہ نے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ایک. حالانکہ اللہ خود بھی بخش دے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ یار سفارش کرو چلو. تو یہ ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ مومنین کی سفارش کریں گے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ ان میں شامل کرے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور فرشتوں کی بھی سفارش ہمیں نصیب ہو، کہ ہمیں فرشتے ہمارے لیے سفارش کریں اللہ سے. کتنا اچھا لگے گا. دیکھو نا، فرض کرو، اس کو ایسے سمجھو کہ آپ کسی کمپنی میں جاؤ اور اس کمپنی کا اونر، مالک کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کے باس مینیجر ڈائریکٹر کی نہیں، اس کمپنی کا مالک کسی اور کمپنی میں بولے کہ یار یہ میرا ایک امپلائی ہے، یہ آپ کی کمپنی میں آنا چاہ رہا ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، میں اس کا ذمہ لے رہا ہوں، بہت نیک اچھا امپلائی ہے، ایماندار ہے، سب کچھ ہے. وہ کتنا اپنے اندر اچھا ہی محسوس کرے گا کہ یار دیکھو اتنی کمپنی کا، بڑی کمپنی کا مالک ہو کر اور میری سفارش کر رہا. تو سوچو جس کی سفارش فرشتے کریں گے کیا شان ہوگی وہ. اور کس سے کریں گے؟ اللہ سے. ٹھیک ہے، تو بس یہ سمجھ لو کہ فرشتے اللہ سے سفارش کریں گے. فرشتوں کے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے. اللہ ابھی بھی جانتا ہے کہ فرشتے کس کی سفارش کریں گے، اللہ کس کو بخشے گا، کیونکہ اس کا علم ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، اور وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اس کا خوف رکھنے والے ہیں. اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو کوئی بھی کہے ان میں سے تحقیق کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا، تو وہ شخص ہم سزا دیں گے اسے جہنم کی، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی نے بھی اللہ کا معبود کسی کو قرار دیا یا کسی ایسے شخص نے خود کو معبود قرار دیا، جیسے فرعون، حامان، قارون، یہ سب کیا تھے؟ اپنے خدائی کے دعوے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی سزا کیا ہے کہ اس کی سزا ہے جہنم. اور اللہ فرما رہے ہیں ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں ظالموں کو. ظالم کون ہے؟ مشرک، شرک کرنے والا. ان الشرک لظلم العظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جو شرک ہوا اللہ کی ذات میں کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک، چلانے والا، پیدا کرنے والا، اور اس کی ذات میں کوئی شریک ٹھہرائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم بہت خطرناک چیز ہے. جہنم، اس میں کئی وادیاں ہیں. یہ ہم سورہ اسراء میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ جہنم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عذاب ہوتے ہوئے دیکھے، اور کیا کیا عذاب کس کس پر ہوتے ہوئے دیکھا، کون کون سے گناہ تھے اور اس پر کیا کیا عذاب دیکھے ہوتے ہوئے. اسراء کی رات میں جو گئے تھے وہ معراج پر. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ خدائی کے دعوے کرنے والے یا وہ لوگ بھی جو کسی اور کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہیں، ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. اور ظالموں کی اللہ کے یہاں یہی سزا ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں بھیج دے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں.
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اور نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ آسمان اور زمین تھے دونوں باہم ملے ہوئے، پھر ہم نے الگ الگ کیا ان دونوں کو، اور ہم نے بنائی پانی سے ہر چیز جاندار، کیا پھر نہیں وہ ایمان لاتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے کفر کیے یعنی جو کافر ہیں، کہ آسمان اور زمین دونوں پہلے ملے ہوئے تھے۔ یہ قرآن تھوڑا سا بیٹا سمجھو، جب یہ نازل ہو رہی تھی نا آیت، اس دور کو یاد کرو۔ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی روڈ، بسیں، گاڑیاں، سیٹلائٹ، کمپیوٹر، آئی ٹی، میڈیکل، یہ وہ، فزکس، کیمسٹری، کچھ نہیں تھا۔ اس وقت تو لوگوں کے پاس لکھنے کے لیے پیپر بھی نہیں تھا، سیاہی بھی نہیں تھی۔ مور کے پروں سے بھگو بھگو کے مختلف رنگوں سے، زردے کے رنگ سے یا کسی اور چیزوں سے، چکندر کے رنگ سے، پتوں پہ یا چھال پہ یا کھال پہ جو جانوروں کی ہوتی ہے چمڑے پہ، ایسے لکھا کرتے تھے۔ نہ گھر تھے ایسے، نہ کارپٹ تھے، نہ لائٹیں تھی، نہ گیس تھی، کچھ نہیں تھا۔ صحرا ہوتے تھے، صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں خیمہ لگا ہوا ہے، وہیں سو رہے ہیں، وہی کاروبار ہے، وہیں کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ اس وقت یہ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے دونوں باہم، پھر ہم نے اس کو الگ الگ کیا۔ آج 1450 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ اب سے 4 ارب سال پہلے زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور یہ الگ ہوئے۔ اور قرآن کب کہہ رہا ہے؟ یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ملے ہوئے تھے، ہم نے الگ الگ کیا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، رتقن، رتق، اور دوسرا لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ فتق۔ رتق کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز باہم ملے ہوئے ہونا، بالکل ایسے ملی ہوئی، ہاتھوں کی انگلیاں ہاتھوں میں ڈال کے ملی ہوئی۔ اور فتق کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ملی ہوئی ہو بالکل، اور اس کو یوں الگ الگ کر دیا جائے۔ تو ایسے ملے ہوئے تھے، اور یہ بگ بینگ ثابت کرتا ہے یہ چیز کہ 4 ارب سال پہلے بگ بینگ ہوا تھا، بلاسٹ ہوا تھا ایک بہت بڑا۔ ٹھیک ہے، ایک نقطہ تھی، یہ کائنات ایک نقطے سے وجود میں آئی ہے۔ وہ نقطہ تھا جس کا حجم جو تھا وہ انفینٹی تھا، بالکل ڈینسٹی جو تھی اس کی بالکل انفینٹی تھی، اور جس کا والیوم جو تھا وہ بالکل زیرو تھا، یعنی بالکل نقطہ تھی کائنات، اور نقطے سے کائنات اتنی بڑی وجود میں آئی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ہم وجود میں لائیں۔ اور اس میں نا سورہ میرا خیال ہے صافات میں شاید کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ چاہے تم لوگ خوشی سے ناخوشی سے بس وجود میں آ جاؤ، ختم بات۔ تو زمین اور آسمان نے کہا یا اللہ ہم خوشی سے وجود میں آئیں گے، اللہ کا حکم کو ٹال سکتا ہے؟ اللہ نے کہا میں حکم دے رہا ہوں وجود میں آؤ، آگے دونوں وجود میں بگ بینگ سے۔ اور آج سائنس یہ ثابت کر رہی ہے۔ تو اللہ یہی تو فرما رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا؟ یہ بگ بینگ کی تھیوری کس نے ثابت کری ہے؟ کافروں نے ہی تو بگ بینگ کی تھیوری ثابت کری ہے۔ ہمارے پاس تو اتنی ریسرچ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگ یہ ثابت کر رہے ہو تو قرآن میں پڑھو بھی تو کہ اللہ کے حکم سے وہ بگ بینگ ہوا تھا، اور پھر تیزی سے کائنات وجود میں ہے، جب سے پھیل رہی ہے کائنات، بہت بڑی ہے کائنات، بہت بڑی، جب سے پھیل رہی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی تقدیریں لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، زمین اور آسمان نہیں تھے، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ پھر عرش پر مستوی ہو گیا، آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش پہ چلا گیا، عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بننے سے پہلے جب تقدیریں لکھی تو تقدیریں کس سے لکھی؟ قلم سے۔
اس کا مطلب قلم کا وجود پہلے سے تھا. اب یہاں تھوڑی سی علماء کرام میں بحث ہے, بہت لمبی بحث ہے, میں نے پڑھی ہے اس پہ کہ قلم پہلے وجود میں آیا یا عرش پہلے وجود میں آیا, کیونکہ عرش بھی موجود تھا. حدیث کے الفاظ ہیں نا صحیح مسلم کی کہ جب تقدیریں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو عرش پانی پر تھا, اور ایک طرف آتا ہے کہ قلم سب سے پہلے وجود میں آیا. تو جب قلم وجود میں آیا تو اس وقت عرش تھا یا نہیں تھا, یہ خیر ایک ویسی وہ ہے علماء کرام کی ایک بحث ہے, اس میں ہمیں نہیں وہ کرنا چاہیے. تو بہرحال کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو جدا جدا کیا اللہ کے حکم سے وجود میں, اور جب سے کائنات پھیل رہی ہے. یہ ہماری زمین اس کائنات میں ایک پینسل کے ڈاٹ سے بھی بہت چھوٹی ہے. ایک پینسل کا ڈاٹ ہوتا ہے نا, اگر ایک سمندر کے بیچ میں ایک پینسل کا ڈاٹ لگا دو, بیچ سمندر میں جا کوئی ڈھونڈ سکتا ہے؟ نہیں. یہ زمین اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے اس کائنات میں. تو سوچو ہمارا ملک کتنا چھوٹا ہوگا, پھر ہمارا شہر کتنا چھوٹا ہوگا, پھر اس شہر میں پلاٹ کتنے چھوٹے ہوں گے. آج اسی پلاٹ پہ خون خرابے ہو رہے ہیں, اسی کاروبار کے چکر میں 1000 500 10,000 20,000 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کے چکر میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جا رہا, خون خرابے ہو رہے ہیں. جبکہ پوری زمین کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی ایک سمندر کے بیچ میں ایک پینسل سے ڈاٹ لگا دو. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور پھر الگ الگ کیا دونوں کو, اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنائی پانی سے ہر چیز, ہر جانداروں میں سے. ہر جاندار جو ہے وہ پانی سے بنا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھو. ہر جاندار کے جسم میں 80% پانی ہے, 70% 80% پانی ہے. کیونکہ جیسی کیا ہوتا ہے ڈیڈ باڈی, اگر دیکھا ہوگا کبھی راستے میں چلتے پھرتے کوئی جانور اگر مرا پڑا ہوا ہو, 2 4 5 دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کا سارا پانی نکلتا ہے, کھال میں سے عجیب و غریب قسم کا ایک مواد ٹائپ کا نکلتا ہے, روڈ پہ یا مٹی میں جذب ہو رہا ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. سب پانی سے بنا ہوا ہے, ہر جاندار پانی سے بنا ہوا ہے. کیا پھر نہیں وہ ایمان لاتے؟ اور یہ بھی سائنس نے ثابت کیا کہ ہر جاندار جو ہے وہ پانی سے بنا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں سب کچھ ہم قرآن میں بہت پہلے ہی بتا چکے ہیں, سینکڑوں سال پہلے, پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہو. کتنے واقعی افسوس کی بات ہے کہ بگ بینگ کی تھیوری قرآن کب بیان کی ہے قرآن نے, کہ جب لوگوں کے پاس لکھنے کو بھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, اور سائنسدانوں نے تو اب اتنی ریسرچ کر کے بتایا ہے, پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو بہرحال یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے اس کائنات کا وجود, اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ پوری کائنات کو ختم کرنے والا ہے. سوائے اللہ کی ذات کے جو چیز بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہے سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. پوری کائنات اللہ ختم کر دے گا. تمام سیارے, ستارے, سورج, چاند, ہوا, پانی, سمندر, آگ, انسان, جنات, چرند پرند, فرشتے, سب کو موت آنی ہے, سب کو موت آ جائے گی. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ باقی من کل فانی, کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے, باقی سب کو ختم ہونا ہے. ٹھیک ہے, اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنائے زمین میں مضبوط پہاڑ تاکہ نہ جھک پڑے کسی ایک طرف انہیں لے کر, اور ہم نے بنائے اس میں کشادہ راستے تاکہ وہ لوگ راہ پائیں. یعنی کہ جب زمین اللہ تعالیٰ نے بنا دی نا, تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مضبوط پہاڑ بنائے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے. جیسے کار میں یا بائک میں یا کسی میں ویل الائنمنٹ کرائی جاتی ہے نا کہ وہ بیلنس رکھے بائک اور کار کو, تو دنیا بھی گول ہے, تو اس کی بھی الائنمنٹ کری اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے سے تاکہ وہ ایک طرف جھک نہ پڑے. اور پھر اس میں بنایا اللہ نے کشادہ راستے تاکہ لوگ اس میں حرکت کر سکیں, ادھر ادھر جا سکیں. سڑکیں, راستے, گلیاں, کوچے, صحرا, جنگلات, سرائے, مختلف راستے بنائے لوگوں کے آمد و رفع کے لیے. یہ اللہ کی شان ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑ بنائے. اور پھر کیا ہوگا ان پہاڑوں کا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ ریزہ ریزہ کر دے گا اللہ پہاڑوں کو اڑا کے، روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے جب قیامت آئے گی پہاڑ. یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں. کوئی کچھ باقی نہیں بچنا ہے. جتنی چیز اس دنیا میں اس کائنات میں نظر آ رہی ہے وہ سب کے سب ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنایا آسمان کو چھت محفوظ، اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کتنی مضبوط چھت بنایا ہے کہ چھت کا کام دیتی ہے آسمان، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لے کر آتے. یہ کافروں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو کھول کھول کے دکھا دے گا کتاب اپنی، کہ یہ دنیا میں موجود تھی کتاب، اس میں سب میں نے بیان کیا ہوا تھا، کیوں نہیں پڑھا تھا، کیوں نہیں ایمان لائے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اس وقت وہ ہاتھ کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، اما یتساءلون میں، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم آج مٹی ہوتے، ہمارا حساب نہیں ہوتا. اس وقت افسوس کریں گے. اس وقت افسوس کا کیا فائدہ؟ بات تو ابھی ہے نا کہ بھائی ابھی زندگی ہے، قرآن پڑھو اور اس سے ہدایت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اب اللہ فرما رہا ہے وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیے رات اور دن اور سورج اور چاند، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں، گردش کرتے ہیں. جب یہ کائنات بنی نا، جب بگ بینگ ہوا تو اس سے سورج، چاند، ستارے، سیارے یہ سب وجود میں آئے، اور اپنے اپنے مدار میں اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں. کسی کی بھی مجال نہیں کہ کوئی چیز پہلے آ جائے، کوئی چیز بعد میں آ جائے. کبھی رات دن سے پہلے آئی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات ہی رات دن ہی نہ ہوا ہو، یا کبھی دن ہی دن رات؟ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے بس. اور جب اللہ چاہے گا اس نظام کو درم برم کر دے گا. نہ رات میں طاقت ہے دن سے پہلے آئے، نہ دن میں طاقت ہے کہ رات کو ٹال دے. یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ نے پیدا کیے ہیں دن اور رات، اور سورج، چاند، ستارے سب جو اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. دنیا اپنے ایکسس پہ بھی گردش کر رہی ہے، جس کا چکر وہ 24 گھنٹے میں لگاتی ہے جو دن اور رات ہوتے ہیں، اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے جس کا چکر وہ 365 دن میں لگاتی ہے جب ایک سال پورا ہوتا ہے. اس طریقے سے اور دور جو ہیں، جو قریب ہے سورج سے ستارے، مرکری جو 128 دن میں شاید چکر لگاتا ہے، وینس، ارتھ جو ہماری زمین ہے، مارس، جوپیٹر، یورینس، نیپچون، پلوٹو. اس سے آگے پھر بڑھ جاؤ تو اینٹیئرز آ جاتے ہیں، گلیکسیز آ جاتی ہیں. اس سے آگے بڑھ جاؤ تو ملکی وے آ جاتا ہے. اس سے آگے بڑھ جاؤ تو پھر دوسری کائنات شروع ہوتی ہے، اس کی کہکشائیں آ جاتی ہیں. یہی سفر گلیکسی تک سفر کرنے کے لیے اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرو تو پتہ نہیں 6 ارب سال چاہیے، یعنی تقریباً 2,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اگر انسان سفر کرے تو صرف ہماری اس کائنات میں ٹریول کرنے کے لیے جو ہے نا وہ 6 ارب سال چاہیے. پھر وہ دوسری کائنات میں جائے گا جہاں دوسرا گلیکسیز کا سسٹم ہے. اور اس طرح کے گلیکسیوں کے سائنسدانوں نے کتنے کروڑ کائناتیں دریافت کری ہیں کہ ایک کائنات سے نکل کر دوسری میں جائے، پھر تیسری میں جائے، پھر چوتھی میں جائے. اینڈ 2 طرح کی اسپیس کو سائنسدانوں نے جو ہے نا ڈیوائڈ کیا ہے، ایک آبزرویبل یونیورس اور ایک نان آبزرویبل یونیورس. جو آبزرویبل ہے، جو ان کی پہنچ تک ابھی یونیورس آئی ہے کائنات، وہ اتنی بڑی ہے کہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر ہم دنیا میں کھڑے ہو کر روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو ہم
اس آبزرویبل یونیورس سے باہر نہیں جا سکتے. ٹائم ختم ہو جائے گا, باہر نہیں نکل پائیں گے. اور جو نان آبزرویبل یونیورس ہے, جو اس کے باہر ہے, وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. پھر اس میں بلیک ہولز بھی آتے ہیں جو دریافت کیے ہیں. اس بلیک ہولز کا ذکر بھی قرآن میں, حدیث میں, جو سائنسدانوں نے اب جا کے دریافت کیے ہیں. ڈیٹیل بھی تھوڑی بہت میں بتا چکا ہوں پہلے بلیک ہولز کے بارے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے نشانیوں کے طور پہ پیدا کی ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لاتے کہ بھائی کوئی چلانے والا ہے. اسٹیفن ہاکنگ جو بادشاہ سمجھا جاتا ہے اسپیس پہ ریسرچ کرنے کا, اس نے اپنی آخری بک میں جو لکھی دا بریف ہسٹری آف ٹائم, اس میں وہ لکھتا ہے کائنات کے بارے میں, اپنا موقف لکھتا ہے کہ اس کائنات کو یقیناً پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے. یہ خود وجود میں نہیں آ سکتی, اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. یہ لکھتا ہے بریف ہسٹری آف ٹائم میں. وہ اس نے بہت ریسرچ کری ہے, اور ساری ریسرچ قرآن ہمیں 1400 سال پہلے بتا رہا ہے, بلکہ ایسی چیزیں بتا رہا ہے جو ابھی سائنس ریسرچ کر بھی نہیں پائی ہے. سائنس جو ہے وہ جنات اور فرشتوں کو ثابت ہی نہیں کر پائی کہ ان کا کوئی وجود ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے ان کا وجود ہے. سائنس تو ابھی وہاں تک ہی نہیں پہنچ پائی ہے. ابھی تو سائنس بہت دور ہے, بچہ ہے سائنس اسلام کے آگے. ابھی یہ ٹیکنالوجی جو جتنی بھی ہے نا, سائنس کو قرآن کی ہر بات ثابت کرنے کے لیے کروڑوں سال چاہیے ابھی, اور اتنی تو شاید دنیا کی اب عمر بھی نہیں ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے قرآن کی ہر بات کو ویسے ہی آنکھیں بند کر کے ایمان لے آیا جائے. تو بس آج کی تفسیر خاص کر اسی پہ تھی کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی. اللہ کا عرش ہے, فرشتے ہیں, جنات ہیں, سب اللہ کے حکم سے وجود میں آئے. دنیا کا کائنات کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. صرف یہی نہیں, چاند, ستارے, سورج بھی جو گردش کر رہے ہیں, بلکہ سورج کے اوپر بھی ایک ایک ذرہ جو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اگر مارس کے اوپر بھی کوئی موجود ہے, اگر پلوٹو کے اوپر بھی کوئی موجود ہے, تو وہ اللہ کے علم میں ہے, یاد رکھو. اور اگر کوئی اور مخلوق بھی کہیں موجود ہے تو اس کے بھی نبی آخری اور اس کے بھی امام سے ویکی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں نہیں پتا اللہ کی کوئی اور مخلوق کہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال ہے. ہمیں حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب کے وقت بچوں کو اندر کر لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی مخلوق کو پھیلاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یہ کون سی مخلوق ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, کون سی مخلوق کو اللہ پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی ایسی مخلوقیں ہیں کہ ہمیں نہیں پتا جن کے بارے میں. ہم نے تو صرف فرشتے, جانور اور جنات اور ایک انسان, ہم 4 طرح کی مخلوقات کو جانتے ہیں. فرشتے, جنات, انسان اور جانور. اس کے علاوہ اللہ کی کون سی مخلوقیں ہمیں نہیں پتا, لیکن ہیں, اور وہ اللہ کو بہتر پتا ہے کس حال میں ہے, کہاں ہے, اور اللہ ان کا بھی نظام چلا رہا ہے. تو بہرحال آج کی تفسیر میں ہم نے اللہ کی بادشاہت پڑھی, خالق مالک مدبر ہونا پڑا, توحید پڑھی ہم نے, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سائنس کی وہ چیزیں جو آج سائنس نے ثابت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی. اور ایسی بہت ساری چیزیں حدیث نبوی اٹھا کر پڑھو تو اس میں بے حساب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی, اور وہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ اللہ کی شان ہے. تو بھائی ایسے وقت سے پہلے ہی آدمی ایمان لے آئے, مرنے کے بعد اس ایمان کا فائدہ تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے. ہم سب کی تمام مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں اور آزمائشوں کو دور فرما دیجئے. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين.